کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہا تمہارا اپنا بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرنا اگر وہ سنے تو اس کو ناپسند ہو، اگر وہ سنے تو قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو ایک شخص نے عرض کیا حضرت اگر میرے بھائی میں وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اگر بخیل ہے میں کہتا ہوں وہ بخیل ہے، وہ اگر اور کچھ ہے تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ چیز اس میں ہے، آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، ہاں اگر وہ چیز اس کے اندر ہے تو پھر تو آپ نے غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بہتان لگایا، اور یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے، وہ ہے غیبت۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، زنا میں، تو اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے کیا، اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، اور غیبت کے بارے میں اس کو معمولی گناہ تصور کرتا ہے، حالانکہ جس اللہ نے اس کو حرام فرمایا اسی اللہ نے اس کو بھی حرام فرمایا۔ اور فرمائے وَيُقَارِبُ الْغِيبَةَ النَّمِيمَةَ، غیبت کے قریب قریب ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ نمیمہ کیا چیز ہے؟ یہ چغل خوری۔ کیا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا يدخل الجنت قطاۃ، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور جنت میں؟ سوال ہے چغل خور ہے کون؟ تو چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ایک کے پاس گیا تو ایسی بات کہہ دی، دوسرے کے پاس گیا اس کی بات کہہ دی، یہاں تک کہ دونوں کو آپس میں کیا کرا دیا، لڑا دیا، اور جو ان کے اندر دوستانہ تھا، جو تعلقات تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اس نے گویا کہ ایسی آگ لگا دی کہ اب وہ بجھی نہیں رہی ہے، تو اس کو چغل خور کہتے ہیں۔ فرمایا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا، سزا کھانی پڑے گی پہلے، اور اس کی بھی توبہ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ جو ہونا تھا وہ ہوا، وہ جو ہونا تھا وہ ہوا، ادھر کی باتیں ادھر کہہ دی، ادھر کی باتیں ادھر کہتی، اور ایسے انداز میں کہ جو دو آپس میں محبت کرنے والے تھے ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک باغ سے گزرے تو وہاں دو قبریں تھیں، تو آپ نے آوازیں سنی ان قبروں سے، ان کے اندر عذاب ہو رہا تھا، ان کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ ایسے دو چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جن سے بچنا آسان تھا، جن سے بچنا، فرماتے ہیں فرمایا وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جسے بچنا مشکل تھا، آسان تھا۔ کرتا کیا تھا؟ کہتے ہیں کان احدہما لا یستتر من البول، ایک شخص تو وہ تھا، اس روایت کے دو معنی ہیں، یستتر اور یستنزہ، کیونکہ اس زمانے میں تو نقطے اور زبر زیر بہت کم لگائے جاتے تھے، اسے دونوں معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، کیا ایسے پیشاب کر لیا، وہ کبھی چھینٹیں ادھر آ گئی، کبھی چھینٹیں ادھر آ گئی، احتیاط نہیں برتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو گیا کہ تمہارے جو کپڑے ہی ناپاک تھے تو تمہاری نماز کہاں ہوئی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو لا یستتر، پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، جہاں گیا اور کھڑا ہو گیا بس کرنا شروع کر دیا، راستوں پر شروع کر دیا، ادھر شروع کر دیا، تو چونکہ یہ بے حیائی ہے، پردہ کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو ایک کو اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا قبر میں، اور دوسرا وَقَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا شخص وہ تھا جو چغلی کھاتا تھا، جو چغلی کھانے کی کیا ضرورت تھی، کچھ بھی نہیں، خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت کے اوپر پورا یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے تھے اے وقت کے مسلمان، تم نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو جھوٹا سمجھتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہو، کہ وہ جو دھمکیاں آئی ہیں گناہوں کے اوپر، فلاں گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، فلاں گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال یہ فرمایا کہ غیبت کے قریب ہے کون؟ چغلی کھانا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلم فسوق وقتال کفر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، کیا بہت بڑی نافرمانی ہے، وقتال کفر، اور اس کے ساتھ لڑنا یہ تو کفر ہے۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا یرمی رجل رجلا بالفسوق،
کوئی انسان دوسرے انسان کو فاسق نہ کہے، فاسق ولا یرمی بالکفر، کوئی دوسرے کو کافر نہ کہے، الا ارتدت علیہ، فرماتے ہیں کہ ورنہ کیا ہوگا کہ جس صاحب کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو فاسق ہے وہ فاسق نہیں، جس کو کافر کہا وہ کافر نہیں، پھر ہوگا کیا؟ علم یکن صاحب کذالک، تو وہ فسق اور کفر وہ واپس لوٹتا ہے اسی کی طرف، کس کی طرف؟ کہنے والی کی طرف۔ اور ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر آدمی کوئی لعنت کرے اور وہ قابل لعنت نہیں ہے تو وہ لعنت واپس آ کر اسی پر گر جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ فلاں شخص نے اپنی زبان سے نکالا اور کہا کہ فلاں پر لعنت ہو، لیکن وہ چیز قابل لعنت نہیں ہے، تو وہ لعنت دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، اوپر جاتی ہے، کوئی اس کو جگہ نہیں دیتا، درخت اس کو واپس کرتے ہیں اور پہاڑ اس کو واپس کرتے ہیں، تو وہ لعنت آخر میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ تو ارشاد ہوتا ہے اسی کے اوپر گر جاؤ جس کے زبان سے تم نکلی، تو لعنت کی تھی دوسرے کے اوپر اور گری اس کے اوپر۔ تو فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لم یکن فاحشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتار نہیں تھے، ولا لعانن، آپ کبھی کسی پر آپ نے لعنت نہیں کی، ولا سبابن، آپ نے کبھی زبان سے گالی نہیں نکالی۔ فرماتے کان یقول عند المعتبۃ ما له تربت جبینہ، جب تھوڑا کسی پر ناراض ہوتے تھے کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے کیا؟ یہ عرب کا محاورہ ہے، اس کا صحیح مفہوم سمجھ ہی نہیں آتا ہے، تو لفظی ترجمہ تو یہی خاک آلود۔ ممکن ہے یہ بھی ہو کہ اللہ اس کو نماز کی توفیق دے دے کہ بار بار اپنی پیشانی زمین پر رکھے تاکہ مٹی کس پر لگے؟ زمین پر پیشانی کے ساتھ لگے۔ جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا حضرت ادعوا علی المشرکین، حضرت مشرکین پر بد دعا کر لیجیے، مشرکین پر بد دعا کر لیجیے مشرکین کے لیے تاکہ ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، لعنت کرنے کے لیے، بلکہ مجھے بھیجا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مطلب میں تو رحمت کی دعائیں کر لوں گا امت کے لیے، لیکن میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ لوگوں نے عرض کیا تھا جب وہ تنگ آ چکے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے ہوا پر لعنت کی۔ کس پر؟ ہوا تیز چل رہی تھی تو اس نے ہوا پر لعنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے فرمایا لا تلعنھا، ہوا پر لعنت مت کرو، ہوا تیز چل رہی تھی۔ کیوں؟ فإنھا مأمورۃ، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے، ہوا تھوڑی خود چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہوا کو کہتے ہیں چلو تیزی کے ساتھ، چل جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ مَن لَعَنَ شَيْئًا، اور فرمایا کہ سنو جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے، کسی چیز پر، انسان ہی نہیں ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کوئی اینٹ پتھر ہے، لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اور وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، رجعت اللعنت علیہ، وہ لعنت واپس آ کر اسی پر گر جاتی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المستبان ما قالا فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، دو شخص آپس میں گالی گلوچ کرنے والے، گالی باہم گالی گلوچ نے بہت کیا، تو فرمایا کہ جو انہوں نے گالی گلوچ کی اس کا گناہ جو ہے وہ شروع کرنے والے پر ہے۔ کس پر؟ ہاں، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے، جب تک مظلوم کا جس کو شروع کر رہا تھا سارا بوجھ اسی پر ہے، کیوں؟ وہ نہ گالی دیتا تو یہ واپس جواب کیوں دیتا ہے؟ اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو آدمی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے والد کو واپس گالی دیتا ہے، تو دوسرا شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ واپس اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ سبب بن گیا کس کا؟ گالی دینے کا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ سبوں کو معلوم ہے کہ بھائی یہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے، ہم نے کبھی بھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ تو ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی کو نہ ستائے،
اس کو تنگ نہ کرے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے ہاتھ کے اندر جو ہے ہاتھ سے ستانے کے اندر تحریر بھی آتی ہے، کیا ایسی تحریر لکھ دی جو نہیں لکھنی تھی، تو جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو گیا۔ زمین ایک کی تھی، لکھ دی دوسرے کے نام، کاغذات ایک کے تھے، لکھے دوسرے کے نام، حق ایک کا تھا، دے دیا کس کے نام؟ دوسرے نام۔ تو معلوم یہ ہے کہ ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب سوال ہے، اس میں تو مسلمانوں کا تذکرہ آیا، غیر مسلم کا تذکرہ ہی نہیں آیا۔ تو کوئی یہ سوچے کہ بھائی اسلام تو صرف یہ سکھاتا ہے مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، غیروں کو جتنا مرضی پہنچاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان اٹھتا بیٹھتا مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ کرے گا تو مسلمانوں کے ساتھ، کاروبار کرے گا عموماً تو مسلمانوں کے ساتھ، اور ایک ساتھ رہتے ہیں مسلمان۔ تو بار بار سابقہ کن کے ساتھ پڑتا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جن سے بار بار سابقہ پڑتا ہے، جب وہ ان کو ستاتا نہیں ہے تو جن کے ساتھ سابقہ نہیں اس کو ستائے گا کیوں؟ اس کی غیبت ہی کیوں کرے گا؟ اسے تو تعلق ہی نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو ستائے، نہیں، مطلب تو یہ ہے آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے تو عام طور سے تو اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو جب ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، رشتہ ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں، ان کو تو بدرجہ اولا ان کو محفوظ رکھے گا، محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس میں گھروں کے جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اس کا سبب صرف کیا ہوتا ہے؟ زبان ہوتا ہے۔ تو ادھر کی بات ادھر کہہ دی، ادھر کی بات ادھر کہتی ہے، پھر دکھ بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا کہ لوگ روتے بھی ہیں، روئے کیوں؟ کہتے ہیں کہ مما نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو زبان سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا تو یہ تھا۔ دوسرا ٹکڑا ہے والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ حقیقی مہاجر وہ ہے یا کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو چھوڑ لے۔ سوال یہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو۔ ہجرت کس سے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ جیسے مکہ شریف کے لوگ جب وہ تنگ آ چکے، مکہ شریف میں لوگوں نے ستایا، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، ان کی پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے، تو وہ حبشہ چلے گئے۔ کہاں؟ تو یہ انہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ۔ اور پھر اس کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے۔ ذکر نہ کریں، ہم سبق سنیں بس۔ تو مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے، یہ ہجرت ہے۔ کیا ہے؟ اور جب تک مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہجرت جو تھی یہ فرض تھی۔ کیا تھی؟ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان مہاجرین کے فضائل بھی بہت ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ والسابقون الاولین من المہاجر والانصار۔ تو اور جو کوئی ہجرت نہیں کرتا، اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، اس کا ایمان قبول ہی نہیں، اس کا ایمان اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی اللہ کے نبی سم چاہتے تھے کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ ان کو ہم سکھائیں، سمجھائیں اور دین پر چلنا آسان ہو جائے اور ایک ساتھ ایک ماحول بن جائے۔ تو لہذا جو کہیں تھا اس کو فوراً پہنچو، تو مدینہ طیبہ۔ اور جو اپنے شہر میں رہے گا تو اس کو تعلیم کون بتائے گا؟ پھر وہ کیسے پڑھے گا؟ جمعہ کی نماز کیسے پڑھے گا؟ عید کی نماز کون پڑھائے گا اس کو؟ اکیلا ہے۔ تو اس کے بعد جب مکہ شریف فتح ہوا، آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، آج کے بعد ہجرت فرض نہیں۔ ہاں کوئی کرے کر لے لیکن فرض نہیں، اپنی جگہ پر رہے۔ اس سے پھر مکہ شریف والے مکہ میں ہی رہے، وہ مدینہ طیبہ نہیں گئے کیونکہ ہجرت ختم ہو گئی۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے یہ حکم آج بھی ہے اس شخص کے لیے کہ اگر وہ ایسی بستی میں رہتا ہے جہاں وہ اسلام پر چل نہیں پاتا ہے، کیا نہ وہاں جمعہ کی نماز ہے، نہ وہاں عید کی نماز ہے، نہ وہاں باقاعدہ جماعت ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے، تو اکیلا ہے وہاں جو کسی بستی میں رہتا ہے، تو اس کو چاہیے، اور وہ دین پر چل ہی نہیں پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں سے منتقل ہو کر کسی ایسی جگہ جائے جہاں ان چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے کیا ہو؟ آسان ہو۔ تو یہ آج بھی ہے۔ بہرحال اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ یہ ہجرت ہے، ہجرت ظاہری، ہجرت باطنی کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ تو حجر یا حجری کے معنی چھوڑنا، ترک کرنا۔ ایک آدمی نے وطن ترک کیا اور دوسری جگہ گیا۔ دوسرا فرمایا ہے کہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، دوسری روایت میں ہے حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑا اور خطاؤں کو چھوڑا۔ اس کو کامل اس لیے کہا، ایک آدمی نے وطن چھوڑا، دوسرا وطن مل گیا، یہاں بھی کاروبار تھا، وہاں اسے اچھا کاروبار ملا،
یہاں جیسی دکان تھی اس سے اچھی چل رہی وہاں، یہاں جو مکان تھا بدل تو مل گیا، لیکن ایک آدمی نے گناہوں کے راستے کو چھوڑا، اب دوسرا راستہ اختیار کیا، ظاہر سی بات ہے گناہوں کو چھوڑا، ملا کیا؟ ظاہری اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے فرمایا کامل مسلمان یہی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین سے کہ تم نے ہجرت کر لی، بہت بڑا کام انجام دیا آپ نے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان کو بھی، تو حقیقی مہاجر بن جاؤ گے۔ ترک وطن کیا، یہ بھی ہجرت، اب ترک گناہ آدمی کرے، یہ بھی ہجرت۔ اس کو فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے من حجر، جس نے چھوڑا ما نہى اللہ عنہ، ان تمام چیزوں کو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ منع کیا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ہجرت آج بھی ہے، یہ ہجرت کون سی والی ہجرت؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، ہجرت باطنی، تو اس لیے اس کو فرمایا کامل مہاجر وہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی گناہوں کو چھوڑ کر نیک راستہ اختیار کرتا ہے اس کو مہاجرین کا ثواب ملتا ہے۔ کس کا؟ اور مہاجرین کے فضائل بہت ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو بھی ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔